السلام علیکم ناظرین، ویژن 2050 کے ساتھ تحفہ سامعین پہ میں حاضر خدمت ہوں، آپ کی ہوسٹ سارا عابدی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں علامہ شبیر طاہری، بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ اور آج تحفہ سامعین میں ناظرین جس ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ، وہ حضرت عیسیٰ جن کو پروردگار عالم نے قرآن میں وجیح کہہ کے بھی مخاطب کرایا۔ یہ حضرت عیسیٰ، آج ان کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنے نبی ہونے کا جو ہے اعلان کرایا اور کیا کیا ان کو مطلب مشکلات پیش آئی ہیں تبلیغ میں، بعثت میں، آج ہم جانتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، یہ بتائیے کس طرح سے اعلان نبوت کیا؟ وہ تو ابتدائی دن جو تھا، جیسے ہی نبی مطلب جیسے ہی آغوش مادر میں آئے تو انہوں نے کلام کیا، کیا اس کی ضرورت پڑی، کیا حالات تھے، کس طرح سے یہ کام انجام دیا؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب ان افراد نے آ کر جناب مریم سے کہا کہ آپ کے بزرگوں میں، آپ کے اجداد میں کوئی ایسا نہیں تھا، یہ کیا ہوا، کیسے بغیر جب کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ تو چونکہ جناب مریم کو حکم آ چکا تھا تو وہ خاموش رہیں، اشارہ کیا گہوارے کے بچے کی طرف کہ آپ بچے ہی سے پوچھیں، یہی جواب دے گا۔ تو قدرت الہی سے اور عنایت الہی، لطف الہی سے اور اعجاز نبوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے ہم کلام ہوئے، ان سے گفتگو کی۔ ظاہر ہے کہ ایک نومولود بچہ، اس سے تو کسی کو بھی یہ امید اور توقع نہیں ہوتی، کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کلام کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کلام کیا، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی اور بہت فصاحت کے ساتھ، بہت بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو وہ نمبر ایک اس وقت انہوں نے جو گفتگو فرمائی، ان کی اس گفتگو سے جناب مریم کی جو پاک دامنی ہے، ان کی جو عفت ہے اور ان کی جو عصمت و طہارت ہے وہ ثابت ہوئی اور وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے۔ وہیں یہ چیز جناب مریم کی پاک دامنی کے ساتھ ساتھ، جناب مریم کی عصمت و طہارت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ بھی قرار پایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے، جو پہلی گفتگو کی ہے، اس گفتگو میں ان کی اس گفتگو کے وہ کلمات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ایک ایک جملہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، اس پر اگر غور فرمایا جائے تو اس میں وہ سب کچھ ہے کہ جو انہوں نے بعد میں اپنی پوری زندگی میں انسانوں کو جو تعلیمات دینی تھیں۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ان کا ایک ننھے بچے کا، ایک نومولود بچے کا اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا بول پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آقا بندے تو ہم بھی ہیں، جی لیکن نبی کا کو یہ فضیلت یا یہ کہنا کیوں ضرورت پڑی؟ پہلے دن کہنا یہ افضلیت تھی، کیا تھا اس کے پیچھے؟ انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ اور پھر انہوں نے جو کہا وہ وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، قرآن مجید میں ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یعنی وہ تو گہوارے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، آغوش مادر ہی میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے کسی عمر کے بڑے حصے میں جا کر معمور ہوں گے اور ان کو نبوت ملے گی، نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نومولود ہیں، گہوارے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اچھا، بندے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا بندہ ہونا اور ہے اور انبیاء کا عبد ہونا اور ہے۔ عبدیت ایک خاص مقام ہے، عبدیت ایک خاص مقام ہے، اور بعض دفعہ یہ عبدیت الہی مناسب جو ہوتے ہیں ان سے بھی بڑا منصب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پہلے اپنی عبدیت کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں۔ یا جس طرح ہم تشہد پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک ہم پیغمبر کی رسالت سے پہلے پیغمبر کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے پاس جو عبدیت ہے وہ عبدیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو خاصان خدا کے پاس جو عبدیت ہے وہ عبدیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اب اس عبدیت کا مقام اتنا رفیع ہے اور اتنا بلند ہے کہ اس کی ہمیں گواہی دینا پڑتی ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت سے پہلے ان کی عبدیت کی گواہی دینا پڑتی ہے۔ یہ اسی انداز کی عبدیت ہے جس کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں
کہ جب سرکار ختم مرتبت نبی الانبیاء، امام الانبیاء اور سید الانبیاء اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا جو سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ان تمام انبیاء سے سرکار دو عالم کو، سرکار دو جہاں کو افضل قرار دیا ہے، اشرف قرار دیا ہے، عرفہ قرار دیا ہے، بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اس چیز کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ما سبق انبیاء سے افضل ہیں۔ نبی الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ نبی الانبیاء کا مطلب ہے کہ ما سبق انبیاء کے نبی ہیں، یعنی ان میں سے ہر نبی تو اپنی امت کا نبی ہے اور یہ ان کے نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں، یہ سب نبی سرکار دو عالم کے امتی ہیں۔ تو جس طرح ہر نبی اپنی امت سے افضل ہے، اس طرح ہمارے نبی اب ان ما سبق انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ وہی رشتہ ہے۔ ہر نبی کا اپنی امت کے ساتھ جو رشتہ ہے، وہ رشتہ سرکار دو عالم کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نبی ہونے کے اعتبار سے، ان کے ساتھ امتی ہونے کے اعتبار سے۔ جتنا وہ اپنی امت سے افضل ہیں، اتنے ہی سرکار دو عالم ہر نبی سے افضل ہیں۔ تو جب ان تمام انبیاء سے سرکار اتنے افضل ہیں، تو جو ان کے امتی ہیں، جو ان کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ آغوش مادر میں اور گہوارے میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے بھی سید و سردار ہیں، انہیں اللہ 40 برس تک نبی ہی نہ بنا، بے شک، یا وہ 40 برس تک نبوت ہی نہ رکھتے ہوں اور 40 برس کی عمر میں جا کر پروردگار عالم انہیں نبی قرار دے؟ اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جو کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگرچہ اس مسلمانوں کی غالب اکثریت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن کچھ افراد کا یہ عقیدہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی۔ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی نہیں ہے۔ 40 برس کی عمر میں انہوں نے نبوت کو ظاہر فرمایا، 40 برس کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اظہار فرمایا، 40 برس کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ الگ سے ایک سوال ہے، جب آپ سوال کریں گی تو میں آپ کو جواب دوں گا اس کا بھی، کہ وہ اس سے پہلے اعلان کر دیتے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اعلان نہیں کیا، انہوں نے 40 برس کی عمر میں اعلان۔ حضرت یہ والا عنوان نا آغا ہم آپ سے بعثت کے، رسول کی بعثت کے عنوان پہ لیں گے، اور آپ ہمیں ٹائم ضرور دیجیے گا تاکہ ہم اس پہ گفتگو کریں۔ جی ضرور، انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ اس وقت اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم کے ایک امتی ہیں، اور انہوں نے آغوش مادر میں اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا ہے، یعنی وہ پہلے دن سے ہی اپنی نبوت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ تو جب پہلے دن سے ہی نبوت کو ظاہر فرما رہے ہیں، تو گویا کہ نبوت کی فرائض کی ادائیگی پر مامور بھی ہو چکے ہیں، تو وہ اسی وقت سے اپنے نبوت کے فرائض کو ادا کر رہے ہیں۔ اب کس طرح ادا کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیلی عنوان ہے، جس پر گفتگو ہوگی کبھی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا آغا، یہ بتائیے کس زندہ رہنے کے لیے انسان اپنے روز معاش کی تلاش کے لیے جو ہے اپنی حلال روزی کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے؟ یقیناً ہر نبی کو من و سلوہ نہیں ملتے، یہ فضیلت نہیں ملتی، تو حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی بے شک بہت مختصر تھی، کوئی نہ کوئی پیشہ اپنایا ہوگا، وہ پیشہ ہمیں کون سا ملتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے کسب کے لیے، یعنی کہ روزی روٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، تمام انبیاء نے کیا ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، خود ہمارے نبی نے کیا، جی بالکل، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، تو ان تمام انبیاء نے، کسی نے کھیتی باڑی کی ہے، کسی نے کپڑے سلائی کی ہیں، کسی نے کارپینٹر کا کام کیا ہے، کسی نے زراعت کی ہے، کسی نے جانوروں کو چلایا ہے، تو ان تمام انبیاء نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ اب یہ کچھ نہ کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ جہاں پیغام الہی ہدایتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہیں لوگوں کی زندگیوں میں اپنی زندگی سے ان کو نمونہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل نمونہ فراہم کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب کسب حلال کے لیے اور کسب معاش کے لیے روزگار کرتے ہیں اور کوئی کام کرتے ہیں تو نمونہ بن جاتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بیٹھا رہوں، اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھ دیا وہ روزی روٹی تو مجھے مل کر رہے گی، میں کوئی کام نہ کروں، بس میں پڑا رہوں کیونکہ پروردگار عالم نے رزق کا وعدہ کر دیا ہے۔ نہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے جب کام کیا، اور پروردگار عالم نے بھی اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں، اپنے مصطفیٰ بندوں اور اپنے چنے ہوئے بندوں کو کسب معاش پر لگا کر حجت تمام کر دی ہے کہ جب میں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو بھی کام کرنے کے بعد روزی دیتا ہوں، تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اب ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو ہمارے لیے روزی آ جائے گی، بلکہ سب سے بڑی عبادت رزق حلال کا کمانا ہے۔
محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مختلف کام کیے، انہوں نے بکریاں بھیڑیں پالیں چرائیں، یہ کام بھی انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اور ما سبق انبیاء کا بھی کام کرنا، یعنی ہمارے لیے حجت تمام ہو گئی ہے کہ کسی بھی شخص نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں گا اور میرے نصیب میں جو کچھ ہے۔ اب اگر اس کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، پروردگار نہیں ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہاں میں دوں گا، لیکن پہلے تم محنت کرو، پہلے تم کام کرو۔ یہ کام کرنا، پروردگار عالم نے ہمیں ہاتھ کیوں دیے ہیں، ہمیں اعضاء و جوارح کیوں دیے ہیں، ہمیں صحت کیوں دی ہے؟ ظاہر ہے ہمیں اس نے صحت دی، جسم دیا، کمانے کی صلاحیت دی، عقل دی، تو اس کے بعد وہ حجت تمام ہو چکی ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اب کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد اس کا صلہ دینا، اس کا اجر دینا، روزی دینا، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ اور کسب حلال کو، کسب معاش کو عبادت کے اہم ترین اجزاء میں قرار دیا گیا ہے، بلکہ تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً ناظرین، جب ہمارے مصطفیٰ، مرتضیٰ، ارتضیٰ جیسی ہستیوں کو کسب حلال کے لیے پروردگار عالم ہمیں ملتی ہے مثالیں کہ کس طرح مولا متقیان نے یہودی کے باغ میں جو ہے وہ اب مزدوری کی اور یہ رزق حلال کمایا۔ اچھا، آخری سوال کو شامل کروں گی۔ آغا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کو انجیل جو ہے عطا کی پروردگار عالم نے، کیا آج کے مسلمانوں کو انجیل سے رغبت رکھنا ضروری ہے، اور کس طرح سے انجیل میں آل محمد کا اور خود قائم آل محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے؟ جی، انجیل سے جہاں تک تعلق ہے رغبت رکھنے کا یا انجیل سے کی طرف توجہ رکھنے کا، وہ تو رکھنی چاہیے تمام آسمانی کتابوں کی طرف، اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر کسی مسلمان کو شک ہو جائے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسلام کے مکمل ہونے کے لیے اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء ما سبق اور جن انبیاء پر اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ انجیل اس زمانے میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور اس دور میں جو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے تھے، ان سب کے لیے تو لازم تھا کہ وہ انجیل کی تعلیمات پر عمل کریں۔ البتہ پیغمبر اکرم کی آمد کے بعد اور ان کی بعثت کے بعد اور قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد باب صبح قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کا تمام تر سامان قرآن مجید سے لیں۔ البتہ انجیل کوئی فضول کتاب نہیں ہے، کوئی فالتو کتاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی، اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں۔ انجیل اللہ نے نازل کی تھی، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی، مگر ان آسمانی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کفایت کر رہا ہے اور قرآن مجید کو پروردگار عالم نے رسول اکرم کی نبوت کا معجزہ بھی قرار دیا ہے، اور یہ بھی ایک یعنی اس کی اعجازی حیثیت ہے کہ صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کی ضرورت کو قرآن مجید پورا کرے گا۔ حالانکہ تہذیب و تمدن تبدیل ہوتا رہے گا، اذہان انسانی تبدیل ہوتے رہیں گے اور انسان کی ضرورتیں بھی تبدیل ہوتی رہیں گی، اس کے باوجود قرآن ہر دور کے انسان کو ہدایت دے گا۔ تو چونکہ قرآن کفایت کر رہا ہے اس لیے انجیل سے ہدایت کا سامان، اب پھر چونکہ ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے، البتہ وہ مقدس کتابیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ امام زمانہ کا تذکرہ کیا ملتا ہے؟ اب صرف انجیل میں نہیں بلکہ تورات و زبور و انجیل تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفے جتنے بھی نازل ہوئے ہیں ان سب میں سرکار امام زمان کا بھی اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں اور ان کے فضائل آسمانی کتابوں میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو عیسائی اور یہودی علماء تھے وہ پیغمبر اکرم کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں کا مطالعہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں اور علامتیں اور ان کے زمانہ ظہور جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، تو ان کو انتظار تھا کہ رسول اکرم تشریف لے کر آئیں گے۔ یا جس طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ جانتے تھے، یا جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت ٹھہری تو ان کے کزنس وغیرہ جو عیسائی علماء تھے انہوں نے ان کو کہا کہ ہم نے تو آسمانی کتابوں میں ان کا پڑھ رکھا ہے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ سب سے بڑے نبی کے ساتھ جو انبیاء کے سردار ہیں ان کے ساتھ آپ کا عقد ہونے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تورات و زبور و انجیل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھی تذکرے موجود ہیں، اور بہت سارے مواقع ایسے بھی آئے ہیں کہ جہاں پر ائمہ علیہ السلام نے تورات و زبور و انجیل سے اپنے فضائل کو بیان بھی فرمایا ہے، اور آج بھی اگر پرانے نسخے مل جائیں گے تو ان میں ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہمیں مل جائے گا۔ تورات میں زبور آخری سوال پوچھوں گی جو مجھے بھی طلب ہے جاننے کی، جس طرح کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا ایک انتظار ہے، کیا وہ قائم آل محمد یعنی ہماری حجت کا بھی انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تو وہ البتہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اور ادیان کے پیروکار ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک منجی بشریت کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام انسان اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ ایک مصلح اور ایک منجی بشریت کی آمد کا
انتظار رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو تمام انسانوں کو آنے کے بعد نجات دے دے گی، ان کے دکھ ختم کر دے گی، ان کی پریشانیاں ختم کر دے گی، ایک ایسی جی عدل قائم کر دے گی، یہ ایک عقیدہ ہے۔ ہم انہیں امام زمانہ کہتے ہیں، ابھی ان کی معرفت دوسری اقوام کو اور دوسرے مذاہب و ادیان کے پیروکاروں کو نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہی فریضہ بنتا ہے اس زمانے میں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت کا سامان جو ہے وہ دیگر ادیان و مذاہب کے پیروکاروں تک بھی پہنچائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی جا کر ہم بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود حضرت ہمارے ہی زمانے کے امام کے انتظار میں موجود ہیں چوتھے آسمان پر، کہ جب حضرت امام زمان تشریف لائیں گے تو انہوں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایک مقتدی ہوں گے اور ان کی سپاہ کا ایک حصہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے زمانے کے امام، یعنی ان کو خود ہمارے زمانے کے امام کا انتظار ہے کہ جب سرکار ولی العصر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اجازت ملے گی کہ وہ آسمان سے زمین پر آ جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ پھر ایک ہی مشن پر کام کر رہے ہوں گے۔ یقیناً جو 25 دسمبر ریکال کرنے کا ڈے ہے جیسس کے میسج کو، وہ میسج جو آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، یہی متقی بننا جو ہے امام کے آنے کی سبیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم جو ہے اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے، اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔ اللہ حافظ۔